خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شاہدوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں، وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ جناب سیدہ، آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت نصیب فرما۔ میرے مالک، اس ناقابل برداشت زمانے میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک دور میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی، رات کے ایک ہونے کو ہیں بلکہ ہو چکے ہیں۔ آپ لوگوں کا ہونا یہاں میرے لیے بڑی بات ہے۔ آپ لوگ آمین کہیں نہ کہیں، یہ آپ کے اختیار کی بات ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ چاہوں گا کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں جنہیں کربلا والوں نے توفیق یا طاقت دے رکھی ہے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ، ویسے تو سب لیکن خاص طور پہ جو بھی یہاں موجود ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ اس سے بلند بھی ہو سکتا ہے اگر کوشش کریں تو، دعا ویسے بھی آخری مانگنے کو ہوں۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات سنائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ اجازت ہے بات کا آغاز کیا جا سکتا ہے؟ پیچھے والوں کی بھی طبیعت ہے، بات شروع کی جا سکتی ہے؟ خدا عزائے مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی۔ انتظامیہ کا ایک بندہ اس کنات کے پیچھے بھیج دیجیے، شور رہا تو مجلس نہیں ہو سکے گی۔ اگر میری آواز جائے تو اس پردے کے پیچھے ذرا بچوں کی جانب سے الجھن ہے، اس ماحول کو جو ہے ذرا مہربانی کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی، بات شروع کر سکیں؟ میرے شیعہ سنی بھائیوں، پہلی بار حاضر ہوں اس جگہ پہ، پہلی بار جہاں پہ بھی حاضری ہو کوشش یہی رہتی ہے کہ پہلے وہاں کے مجمع کا مزاج سمجھوں۔ میں پہلا جملہ پڑھتا ہوں، شاید آپ کو اندازہ ہو کہ میں کس حساب کا پڑھنے والا ہوں، مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کی عظیم سماعتیں جو ہیں وہ کیسی ہیں۔ محرم کا چاند جب سے نمودار ہوا ہے، دماغوں اور دلوں پر ابا عبداللہ کی محبت کچھ اس قدر چھا گئی ہے، 10 دنوں کے مختصر دورانیے نے ایسا انقلاب برپا کیا ہے، اب تو ایسے لگتا ہے جیسے دنیا حسین کے علاوہ کسی کو جانتی ہی نہیں۔ میرے بھائی فون رکھیں گے تو بات کو سنیں گے، آپ بھی رکھیے اور آپ بھی رکھتے ہیں، بات سنیے۔ چلیں کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیے، کچھ نہیں ہوتا، اس میں کون سی عزت والی بات ہے۔
میرے پیارے بھائیوں جہاں بیٹھے ہو یہ جگہ بندہ بیٹھ تو آسانی سے جاتا ہے لیکن اس جگہ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ جو فرنٹ سیٹ ہوتی ہے نا یہاں سے کام کو سنبھالنا ہوتا ہے. اور ویسے بھی بات وہ کروں جو تمہارے کہیں نہ کہیں کام آئے گی تو کوشش کرنا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا. یہ جتنے میرے سبھی چھوٹے بھائی بیٹھے ہو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا اور مجھے بتانا کہ بات کیسی لگی. میں کون ہوتا ہوں جو یہ بتاؤں کہ حسین کی مجلس کیا ہے؟ میری تو میرے بھائیو اتنی بساط ہی نہیں ہے, میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. جو جی شجی کا حکم تھا وہ کرسال سے تشریف لے آئے, میں بھی کہیں نہ کہیں سے کبتا کباتا آپ لوگوں تک آ گیا ہوں. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, آیا پہلی بار ہوں, نہیں پتا اس کے بعد زندگی وفا کرے یا آپ کی زیارت ہو نہ ہو. ہاتھ ہر وہ بندہ اٹھائے جسے کروڑ فیصد یقین ہو کہ کربلا والے دیتے ہیں اور وہ اس کے گھر والے کھاتے ہیں. بتا ہی نہیں سکتا علی عباس عسکری حسین کی مجلس کیا ہے. میں تو حیران ہو رہا ہوں کتنی فیصلہ کن ہے یہ حسین کی مجلس جس کے انعقاد سے پہلے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس دھرتی پہ کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسین. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. میرے مولا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائیں. وہ جو پیچھے کھڑے ہو ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. میرے بھائی اس کے انعقاد سے پہلے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس دھرتی پہ کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسینی رہتے ہیں. علامہ ناصر شہید کی قبر کو خدا کروٹ کروٹ ٹھنڈک دے. بڑے لوگ تھے, بڑی باتیں کر گئے, شہر لاہور نے بھی ان ہستیوں سے عشق کر کے دکھایا ہے. یہ جملہ تو میں نے اپنا کہہ دیا لیکن کروڑ علی عباس عسکری نثار کر دوں علامہ ناصر شہید کے ایک جو ہاتھ کھول دو میرے بھائی, کیا کر رہے ہو یار, کھولو ہاتھ اور ہاتھوں کو بلند کرو, اتنا ہی ہوتا ہے یار. ہاتھ اٹھاؤ, کھول دے ویرا, ہاتھ کی ہو گئی, کیوں بدی بیٹھا ہے اپنے آپ. میں گل کر رہا ہوں تو ہاتھ بن کے بیٹھا ہے, ہاتھ جا میرا ویر, سونا ویر میرا. علامہ ناصر شہید فرمایا کرتے تھے یار یہ تو میں نے بات کر دی, اب چلیے, اب سیٹنگ نہ کریے, اب چلیے میرے ساتھ, ٹائم کم ہے میرے بھائی. ماتمی میرے مولا کے انتظار میں ہے, وہ بڑا کام ہے, وہ ہونا ہے, میں اس میں مخل نہیں ہونا چاہتا. ٹائم کم ہے تو دوڑو, میں جس رفتار سے چل رہا ہوں میرے بھائیو. میں نے کہہ دیا نا کہ مجلس سے پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کتنے یزیدی رہتے ہیں اور کتنے حسینی. علامہ ناصر شہید نے آسمان عزاداروں کی جھولی میں اتار دیا. فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ, محرم کے چاند کی پہلی جھلک نے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے اعلان کیا ہے کہ زمانے والے کان کھول کے سن لیں, اتنے لوگ تو یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے جتنے حسین کے نام پہ مر. میرے ہاں یہ ایسے بولو نا, ایسے بولو نا, یہ شان ہے تمہاری. وہ جو پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا کے مل کے نعرہ حیدری. اتنے لوگ ابھی حسین کے پیچھے جینا نہیں چاہتے, یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے جتنے حسین کے نام پہ. اتنے لوگ ابھی یزید کے پیچھے جینا نہیں چاہتے جتنا حسین کے نام پہ. دو چار شعر پڑھوں گا, مجمع سارا بھی اٹھ کے بول پڑے گا, لیکن سامنے جوان اتنے نہ بیٹھے ہوتے میں کبھی یہ بات نہ کرتا. میرے جوان بھائیو, میرا کام ممبر ٹو ممبر ہے. تم لوگوں نے یہاں تھڑے تھڑے پہ بیٹھنا ہے, تم لوگوں نے اسکول کالج میں جانا ہے, تم لوگوں نے رائٹ لیفٹ اٹھنا بیٹھنا ہے, تم لوگوں کی اس کلاس میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہوگا جہاں شیعہ نہیں ہوں گے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے, نان شیعہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو, ان کے سامنے ریپریزنٹ کیا کرو, انہیں بتایا کرو کہ ہم نے کس کو مانا ہے. ویسے بھی 2026 اینڈ ہونے کو آ رہا ہے, اب وہ زمانہ نہیں رہا جب لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں تیرا مذہب کیا ہے. چلے گئے وہ زمانے جب پوچھا گیا کرتا تھا کہ تو شیعہ ہے کہ نہیں, تو سنی ہے کہ نہیں, تیرا مذہب کیا ہے, تو کس کو مانتا ہے, کس کو نہیں مانتا, فلاں کو مانتا ہے, فلاں کو نہیں مانتا, فلاں کو فلاں سے زیادہ مانتا ہے یا فلاں کو فلاں سے کم. پوچھا ہی نہیں جاتا 2026 کے بیچ میں کہ تو شیعہ ہے کہ نہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن, پوچھنے کی نوبت اس لیے بھی نہیں آتی کیونکہ اب لوگوں کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ حسینی کون کون ہے اور یزیدی کون کون ہے. لوگوں کی باتیں بتا دیتی ہیں کہ حسینی کون کون ہے اور یزیدی کون کون ہے. لوگوں کے کام بتا دیتے ہیں کہ حسینی کون کون ہے اور یزیدی کون کون ہے. لوگوں کے چہروں کے تاثر, وہ پیچھے والا محلہ نہیں بول رہا, میں چاہتا ہوں ان کے ہاتھ اٹھے تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر سکوں. لوگوں کے کام بتا دیتے ہیں, لوگوں کے تاثرات بتا دیتے ہیں, لوگوں کے فیس ایکسپریشنز بتا دیتے ہیں. حسینیت کہاں کہاں نظر آ رہی ہے, یزیدیت کہاں کہاں نظر آ رہی ہے. یہ معجزہ ہے اس کربلا والے بادشاہ کا جس نے آج سے 1400 کچھ سال پہلے کربلا کی دھرتی پہ اپنے قدم رکھے. اس کے قدم رکھنے کا اثر یہ ہوا کہ ہر مذہب پیچھے رہ گیا اور دنیا نے دو نئے چہرے دیکھے. ہر مذہب پیچھے رہ گیا, دنیا نے دو نئی فکریں دیکھی. ایک فکر کو یزیدی کہتے ہیں, ایک کو حسینی کہتے ہیں. 200 سال سے دونوں دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. یزیدی بھی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے اور حسینی بھی پھیل گئے. وہ بھی جی رہے ہیں اور جی تم بھی رہے ہو. یقین نہیں آتا تو اپنے علاقے میں نگاہ دوڑا کر دیکھ لینا, تمہیں یہیں کہیں چلتے پھرتے یزیدی بھی نظر آئیں گے.
تمہیں یہیں کہیں چلتے پھرتے حسینی بھی نظر آئیں گے، زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں. یہ جوانی سلامت رہے. مولا کی قسم دل بڑا ہو گیا میرا، با خدا دل اتنا بڑا دل ہو گیا. جو جی شاہ جی سرکار میرے بھائی با خدا حوصلہ بڑھ گئے. یہ آپ نے اٹھ کے نہیں بولا، آپ نے میرا خون بڑھایا ہے. میرے بھائی میں اپنے اشروں سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کرے کہ یہ علاقہ سمجھ لے. زندگی وہ بھی گزار رہے ہیں، زندگی آپ بھی جی رہے ہیں، لیکن دونوں کے جینے میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے ترلائی سے لے کر گلگت تک یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے ہیں. صرف 10 دن لگتے ہیں حسین کو یہ بتانے میں کہ اتنے بڑھ گئے. یہ بات ہے. بیٹھے بیٹھے قدم قدم آگے آئیے. بنام زہرا بی بی پاک کے نام پہ بیٹھے بیٹھے آگے آئیے. جو بیٹھے ہیں وہ یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ. بنام جناب زہرا آگے جگہ خالی ہے تو اسے پر کیجئے تاکہ پیچھے والے آپ کی جگہ پہ آ سکیں. سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئے. آپ کی آگے جگہ خالی ہے؟ اگر ہے تو جتنی ہے اسے فل کیجئے. سارا سال یزیدیت یہ ثابت کرتی ہے زور لگا کر کہ حسینی کتنے گھٹ گئے. 10 دن لگتے ہیں سر امام حسین کو یہ بتانے. ایک لمحہ مجھے دیجئے گا. 10 دن میرے محترم، ایک منٹ مانگ رہا ہوں میں آپ سے. یا علی حسین 10 دنوں میں بتا دیتے ہیں کہ حسینی کتنے بڑھ گئے. معاملہ یہ نہیں ہے. میں جب سے کھڑا ہوا ہوں میں نے ایک بات شیعہ کے لیے نہیں کی. میں بات حسینی اور یزیدی کے لیے کر رہا ہوں. میں نے پڑھ کے چلے جانا ہے. پیچھے بچنی ہے سکول، پیچھے بچنا ہے کالج، پیچھے بچنی ہے یونی. وہاں پر آپ لوگوں نے جاننا ہے. اور ایک مارکسزم والا، ایک سوشلسٹ، ایک کمیونسٹ، ایک ایتھسٹ، ایک لبرل لڑکا جو مذہب کو کچھ نہیں سمجھتا، جب وہ ایسے انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے کہ تم مسلمان دہشت گرد ہو، اس ویلے وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے کے شیعہ ہے یا سنی ہے. شیروں پہ بول لگے، ان باتوں کو پلے سے مان لینا. سر وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ سامنے شیعہ کھڑا ہے یا سنی کھڑا ہے. تم مسلمان دہشت گرد ہو، چپ لگ جاتی ہے آپ کو. بول کوئی بھی نہیں سکتا. جب سننے کو ملتا ہے نا کہ تم مسلمان ہو، وہاں بھی تم نے دھماکے کیے، وہاں بھی تم نے دھماکے بم کیے، وہاں بھی تم نے بمباری کی، تم مسلمان ٹیررسٹ ہو، تم لوگ ٹیررزم کرتے ہو، چپ لگ جاتی ہے. آپ لوگ تو پھر بھی بیچارے ماؤں کی جھولیوں سے علی کر لیں. کچھ ہوتے تلے تسی کم پائی دیں ہو. ایک وہ بیچارہ ممی ڈیڈی بچہ جو سال میں 10 دن یہ سنتا ہے کہ کمیونٹی ماتم کرتی ہے، وہ آتا ہے آ کے اپنی سنیپ چیٹ راضی کرتا ہے، 2-4 سنیپیں لیتا ہے، اس کے بعد واپس چلا جاتا ہے اور سارا سال سنتا ہے یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ، یزید رضی اللہ. اب میں 2026 کی ذاکری کر رہا ہوں میرے بھائی. میں 1960 میں نہیں پڑھ رہا. میں تم جوانوں کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. وہ جو بیچارہ سارا سال سنتا ہے نا، اس بیچارے کو چپ اس لیے لگتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیا گیا. 1400 سال سے دنیا یہ کھیل کھیل رہی ہے کہ ہم قاتل کے ساتھ بھی ہیں، ہم مقتول کے ساتھ بھی ہیں، ہم مارنے والے کے ساتھ بھی ہیں اور جسے مارا گیا ہم اس کے ساتھ بھی ہیں، ہم حسین کے ساتھ بھی رہیں گے اور ہم یزید کو بھی رضی اللہ کے. نہیں چلے گا اب ایسا. 2026 آ گیا، ہر ہاتھ میں موبائل ہے. مذاق ہو رہا ہے کوئی؟ اب پتہ کرنا پڑے گا کہ اس محبتوں والے دین میں ٹیررزم آیا کہاں سے، اس میں وائلنس کریٹ کس نے کیا. یہ جو پیار والا مذہب تھا، امام حسین علیہ السلام امام بارگاہ کے دروازے نہیں کھلواتے، اپنے بازو کھولتے ہیں تاکہ شیعہ سنی یہاں آ کر بیٹھیں، آڈٹ کیا جائے، انالیسس کیا. شاہ صاحب گفتگو کے گواہ رہیے گا میرے محترم کہ میں بات کس لیول پہ کر رہا ہوں. انالیسس کرو. حسین فرماتے ہیں آڈٹ کرو کہ جو زندگی بنام اسلام گزار رہے ہو آیا وہ اسلام ہے بھی کہ نہیں. اور جس وقت ہم انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں اسلام کے نام پہ 2 چہرے نظر آتے ہیں. پریشانی والی بات یہ ہے کہ دونوں نمازیں پڑھتے ہیں، دونوں روزے رکھتے ہیں، دونوں وضو کرتے ہیں، دونوں کے ہاں اذانیں ہوتی ہیں، دونوں کی پیشانی پہ اسلام لکھا ہوا ہے، دونوں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، دونوں کربلا کے میدان میں موجود ہیں. ایک وہ ہے جسے یزید ریپریزنٹ کر رہا ہے، ایک وہ ہے جسے حسین. نہیں سمجھ آ رہی تو آسان کر دوں. ایک چہرہ اسلام کا وہ ہے جس کے نام پہ دہشت گردی مشہور ہے، جو پکڑ پکڑ کے بندوں کو مارتا ہے. ایک اسلام کا چہرہ وہ ہے جو 19 رمضان ضرب کھا کر قاتل کو شربت پلاتا ہے. تیرا ہاتھ کھلے گا تو بچے نہیں اٹھیں گے، بچے چپ کر کے سنیں گے، مجلس کھیل نہیں ہے. ان بڑوں کو اٹھنے دو، انہیں بولنے دو. تم بچوں میں سے کوئی نہ اٹھے. یہ جتنے جوان بیٹھے ہو میرا بھائی ہاتھ کھول اور مجھے بتا کہ تو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. ایک چہرہ وہ ہے جو یزید نے دکھایا، ایک چہرہ وہ ہے جو حسین نے دکھایا. اننے سارے جو بہ گئے ہیں، اسے شیعہ بھی ہے گے، سنی بھی ہے گے. کم از کم میں بھی چلو بائی برتھ لاہور سے ہوں، کچھ نہ کچھ تو آپ کا میرا بھی ریئیکشن آیا. یہاں پہلی بار ہوں، کم از کم میں بھی تو پیدا لاہور میں ہوا ہوں. اور میرے بھائیو کچھ نہ کچھ تو لاہوری ہونے کے ناطے بھی ہمارا ذہن ملتا ہوگا.
آپ جے بہ ہی گئے تے گھٹو گھٹ فیصلہ کیوں نہ کریے کہ دہشت گردی والا اسلام کون سا ہے, حسینیت والا اسلام کون سا ہے, وہ اسلام کون سا ہے جسے دنیا دہشت گرد کہتی ہے, اور وہ اسلام کون سا ہے جو محبتوں والا. اور میرے بھائیوں ہمارے دل اتنے کھلے, یہ ساؤنڈ والا بھائی کہیں ایکو کم کر دینا تو میں ایزی اللہ کی قسم اپنی زندگی کا ٹائم پورا کر لوں گا, ورنہ یا علی. ارے اگر تمہارے پاس جگہ ہے تو ہمیں بلاؤ, ہم آتے ہیں, وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی والا اسلام کون سا ہے. نہیں ہے جگہ تو یہاں آؤ, رکھو میرے سر پہ قرآن, حسین کی مجلس بتائے گی کہ دہشت گرد کون ہے, حسین کی مجلس بتائے گی کہ محبتوں والے کون ہیں. وہ اس لیے یہ فیصلہ حسین کی بارگاہ میں ہوگا, وہ اس لیے کیونکہ تم لوگوں نے بھی سارا سال جگہ جگہ مسجدوں سے پکڑے جانے والے دہشت گرد دیکھے ہوں گے, بارگاہوں سے نہیں دیکھے, مسجدوں سے دیکھے ہوں گے. نہیں آیا وہ بندہ جس کا ہاتھ ابھی بھی نیچے رہ گیا, جو جی شاہ جی میری زندگی سے قیمتی جملہ ہے, یہ علاقہ اپنے پیروں پر بھی اٹھ کر بولے تو حق. پھر یہ کیمرہ اور بندہ بتائیے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. اور تم لوگوں نے بھی جگہ جگہ مسجدوں سے پکڑے جانے والے دہشت گرد دیکھے ہوں گے, بارگاہوں سے نہیں. ممکن نہیں حسین بادشاہ کو ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کو رونے والے اسے رونے کے بعد اس کی بارگاہوں سے دہشت گرد بن کے پکڑے جائیں, کیونکہ حسین اس انسان اعظم کو کہتے ہیں جس نے اپنے عزاداروں کو کالے کپڑے پہنائے ہیں, کالے دھندے نہیں کرو. پرچہ ہوندہ ہے ہوتے تھے. حسین نے کالے کپڑے پہنائے ہیں, حسین نے کالے دھندے نہیں کروائے. چاچا جی اللہ کرے تواڈے فون دی بیٹری مکے, اللہ کرے تانوں فون دا پاسورڈ بھولے, تانوں بھول جائے تو میں یاد ہو جائے. حسین نے کالے کپڑے پہنائے ہیں. ہم سے کس بات کی لڑائی ہے میرے محترم؟ وہ پیچھے میری گاڑی کھڑی ہے, آئیے میرے ساتھ چلیے, میں آپ کو خطیب اکبر کی کتاب اپنی گاڑی سے بھی دکھا دیتا ہوں. ایک جملے میں سمندر بند ہے, پتہ بھی ہے کہ شاید یہ نہ بولیں, لیکن یہ جو کھڑے ہوئے بندوں کی دیوار بن گئی ہے پوری, میں ان کے ہاتھ بلند دیکھنا چاہتا ہوں. بیٹھے ہوئے شاید جملے کو ضائع کر دیں, تم جو کھڑے ہو اب تم سے مخاطب ہوں, اسپیشلی فار یو, یہ جتنے میرے جوان بھائی ہو. خطیب اکبر فرماتے ہیں رسول نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا, بندوں کو غصہ تھا اللہ پہ, نکال سکے نہیں, آ گئے رسول سے لڑنے. رسول کے سامنے علی ملے, علی کو مار نہیں سکے. کربلا حسین کے سامنے آ گئے, حسین کو مٹا نہیں سکے, آج تک ہم سے لڑ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے, سارے بولو مل کے بولو حیدر حیدر. مل کے نعرہ حیدریہ. یہ مجمع بہت اچھا سن رہا ہے, یہ مجمع بہت نتھی ہے خدا کی قسم, آج تک ہم سے لڑ رہے ہیں. نہیں اگلی سن. او میرے بھائی ہمیں کرنا ہے مسئلے کا سولوشن نکالنا ہے, ہمیں مسئلے کا حل نکالنا ہے, ہمیں مسئلہ جو ہے جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنا ہے, ہمیں مسئلے کا حل نکالنا ہے. ہمیں پرابلم کو خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, ایزی ہو جائے. ہمیں پرابلم میرے بھائی وہ کنات میں ہٹے اور کوئی آئے نہیں, بس ہمیں پرابلم کو سالو کرنا ہے. آپ کو کس چیز پہ اعتراض ہے چھوڑیے, آپ کو علی کے پاس عسکری سے مسئلہ ہے. اس جگہ کا نام کیا ہے جناب؟ ایک طرف سے تاکہ میں پتہ لگے. باغ منشی لدہ, 26 باری نہ چکا گا پھر یاد ہوئے گا. باغ منشی لدہ. آپ کو علی کے باس عسکری سے مسئلہ ہے تو علی کے باس عسکری کو چھوڑیے, وہ تو بیچارہ 26 سال کی زندگی میں پہلی بار آیا, رحمت ہی مت کیجیے اس کو دوسری بار بلانے کی, چھوڑیے. علی کے پاس سے مسئلہ ہے سائیڈ پہ کیجیے. سر یہ مسئلہ تو ضروری نہیں ہے کہ جتنے بیٹھیں گے سب مجھے پسند بھی کرتے ہو, ضروری نہیں ہے.
میں کوئی کل ہوں، میں گناہگار بندہ ہوں، اس کا کرم ہے کہ وہ مجھے بھی روزی دے دیتا ہے، روٹی دے دیتا ہے، چھوڑیے مجھے ہٹائیے. ہاں کس سے مسئلہ ہے؟ یہاں کے مومنین سے مسئلہ ہے، چھوڑ دیجئے، آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. سر ہمیں مسئلے کا حل نکالنا ہے. ابھی دیکھتا ہوں کہ کس کس ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور کون کیسا کیسا استعمال کرتا ہے. ارے انکل جی پریشان کیوں؟ آپ کی نگاہ میں لنگر نیاز بدعت ہے تو مت کھائیے نا. آپ کو لگتا ہے کہ ماتم شرعی عمل نہیں ہے تو آپ ماتم مت کیجئے، آپ آرام سے ہلکا جہاں لگا ہے وہاں سے سائڈ پہ ہٹ جائیں. ماتم نہ کرنا اور بات ہے، اور یہ ریاکشن دینا اور بات ہے کہ ہاتھ پڑے وہاں اور درد یہاں ہو. امتحان لین لگا میں توڑے لاہور دی پنچایت دا، مولا دی قسم میں ایڈا تھکیا پیا جدی حد کوئی نہیں، ورنہ میں ایڈا کھل کے کدی نہیں پڑھیا. میں مولا کی قسم بڑا فارمل سا ذاکر ہوں، میں اتنا کیجول کبھی نہیں ہوا، لیکن میں اتنا تھکا ہوا ہوں جس کی حد نہیں ہے، مجھے بات کھولنا پڑ رہی ہے. میرے بھائی ماتم سے مسئلہ ہے، ماتم کو چھوڑیے. مجھ سے مسئلہ ہے، مجھے چھوڑیے، چلا جا پتر جدھر جانے. مجھ سے مسئلہ ہے، مجھے چھوڑیے. ماتم سے مسئلہ ہے، ماتم کو چھوڑیے. لنگر ریاض والوں سے مسئلہ ہے تو انہیں بھی چھوڑیے. سر آپ کام کی بات پر آئیے. بڑا آپ کو یزید کو رضی اللہ کہنے کا شوق ہے، رکھیے سر پہ قرآن. کام کی بات یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین اور یزید لڑے ہیں، مرد ہے تو اتنا فیصلہ کر کے دونوں میں سے حق پہ کون تھا. امام حسین علیہ السلام باغ لدے والا انجی کوئی نہ سے باغ منشی لدے والا. میرے مولا یہ آپ کے عاشقین باغ منشی لدے والے وچ بیٹھے ہوئے نے. میرے مولا یہ آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ کا فرمان ہے میرے مولا یہ آپ نے فرمایا ہے نا کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو اس کی بہترین سلیکشن جو ہے وہ شہادت ہے. زندگی نے اگر ختم ہی ہونا ہے اور موت ہی ہے تو پھر اس کی بہترین اور خوبصورت ترین اینڈنگ جو ہے وہ شہادت ہے. شہید محسن نقوی کے ساتھ آپ نے وقت گزارا ہوگا. شہید فرمایا کرتے تھے میں ایک ایسی موت چاہتا ہوں جس پہ دھرتی لرز اٹھے. موت ایسی ہو جو سنائی دے، دکھائی دے، گونجتی رہے. میں بستر پہ کروٹیں بدل کر وہ والی موت سے بڑا گھبراتا ہوں. ایک شعر پڑھ دوں. شہید فرماتے تھے آتا ہے کون کون تیرے غم کو بانٹنے، محسن تو اپنے قتل کی افواہ اڑا کے دے. میرے مولا آپ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کا انجام موت ہے تو شہادت اس کا بہترین انتخاب ہے. آپ کا چہرہ مجھے یاد آ گیا. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو میں یاد رکھتا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں میری نظر اب پڑی ہے، لیکن آپ ایسے چہرے ہیں جو میرے اندر نقش رہتے ہیں. یہ مسکراہٹیں جو ہیں نا یہ زمین کے 3 کونوں پہ سفر کر چکی ہیں. میں جہاں جاتا ہوں مجھے وہ چہرے یاد رہتے ہیں اور میں نے ابھی دیکھا. جملہ ہی آپ کی نظر کرتا ہوں. میرے مولا اگر آپ نے فرمایا انتخاب شہادت ہے تو شہادت پھر گھر چھوڑنے کے 1 دن بعد، 2 دن بعد، 3 دن بعد، ہفتے بعد دے دیتے. مولا رجب میں آپ گھر چھوڑے ہیں، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذوی الحج، محرم، یہ 5-6 مہینے کا سفر کس لیے؟ مولا جب گھر چھوڑنا ہے شہادت جو دینی ہے تو 1 دن بعد شہادت دے دیں. یہ کیا ہے؟ علی کے لال کی آواز کے لیے باس عسکری جب وہاں جائیں تو وہاں جا کر میرے عاشقین کو اتنا ضرور بتائیں کہ حسین نے شہادت سے پہلے 6 مہینے کا سفر نہیں کیا بلکہ قیامت تک کی تاریخ لکھی ہے. میں نے کہا میرے مولا کیا مطلب؟ علی کے لال کی آواز ہی دنیا کو کیا لگتا ہے کہ میں نے گھر چھوڑا ہے؟ میں نے سفر نہ میں تھا جس نے اعلان کیا یزید یاد رکھیں میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. میرے مولا آسمان سے فرشتے اتاریے، شاید آپ کے ماتمی تھک رہے ہیں. میں تھا جس نے اعلان کیا یزید یاد رکھیں میں تیرے خط کے بعد گھر چھپ کر نہیں بیٹھا. لے یزید تو نے بیعت کا سوال کیا تو میں نے بھی پھر اسی شان سے جواب تیرے منہ پہ مارا، اور اس کے بعد میں نے گھر کو اندر سے نہیں میں نے بلکہ باہر سے تالا لگایا ہے. لے یزید حسین میدانوں میں اتر آیا ہے اور تو کیا سمجھتا ہے حسین چھپ جائے گا؟ 6 مہینے کا سفر ہے، وہاں پہ رہوں گا، وہاں سے گزروں گا، وہاں سے چلتے چلتے وہاں جاؤں گا، وہاں سے ہوتے 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 وہ میری آخری منزل آئے گی. یزید یہ ہے حسین کی جرنی، یہ ہے حسین کی ٹریولنگ. 6 مہینے کا ہے میرا سفر، چھپ کے میں بیٹھ نہیں رہا. یزید میں میدانوں میں اتر آیا ہوں. یزید جتنے خزانے لٹوا سکتا ہے لٹوا، یزید جتنے لشکر اکٹھے کر سکتا ہے کر،
حسین فرماتے ہیں یزید میں جانتا تھا کہ جب میں میدانوں میں اتروں گا تو گھر سے باہر نہیں نکلے گا، کیونکہ میدانوں میں آنا مردوں کا کام ہوتا ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ یزید میدانوں میں مرد اترتے ہیں، ڈرپوک نہیں اترتے، نہ مرد نہیں اترتے، کمینے نہیں اترتے۔ جملہ کہہ دوں، جملہ کہتے رہ رہے ہیں، انہیں ساتھ ملانے کے لیے جملہ کہہ دوں، مجمع بولے نہ بولے تھوڑے ہاتھ بلند دیکھنا چاہنا۔ اور یزید میں جانتا تھا کہ جب میں میدانوں میں ہائے 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 ہائے، اللہ کرے کوئی اور پڑھے جو جی شجی اور میں سنوں اور میں بتاؤں کہ کیا مزہ ہے اس جملے کا۔ اور میں جانتا تھا میں میدانوں میں اتروں گا تو باہر نہیں نکلے گا، میدانوں میں مرد آتے ہیں، میدانوں میں آنا بزدلوں کا کام نہیں ہوتا۔ اور یزید تو آج تک کبھی کسی میدان میں نہیں اترا، تو کیا تیرا بھی کوئی کسی میدان۔ اور ادھر دیکھ یہاں سے حسین اکیلا نہیں ہے، حسین ایک جلال والے بھائی کو ساتھ لا رہا ہے جیسے دنیا عباس علمدار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لے تجھے بھی 6 مہینے کی مہلت ہے، جتنے خزانے ہیں لٹوا، جتنے بندے اکٹھے کر سکتا ہے کر، جتنی فوجیں منگوا سکتا ہے منگوا، لیکن یزید یاد رہے تیرے جگہ جگہ سے لشکر اکٹھا کر کے کربلا بھرنے تک، اور حسین کے عاشور کی شب چراغ بجھا کر فوج کو چھٹی دینے تک، کم از کم قیامت تک کی نسلیں سوچیں گی تو صحیح کہ بزدل کون تھا، بہادر کون تھا، ڈرپوک کون تھا، دلیر کون تھا، پریشان کون تھا، اطمینان والا کون تھا۔ بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت پہ، بڑا اطرار ہے۔ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، کوئی سال کی ویسے سنگل مجلس ہوتی تو 2-4 ترڑ شعر پڑھ کے میں ہو گیا سا، اب یہاں حسینیت پہ بات نہ کروں تو میرا اپنا ضمیر راضی نہیں۔ بڑا گھمنڈ ہے تجھے تیری دولت پہ، بڑا غرور ہے تجھے تیری طاقت، بڑا اطرار ہے اپنے لشکر کو لے کر، جا یزید میں نے تیری اوقات مٹا کے رکھ دی، میں حسین اعلان کر رہا ہوں مرد بن کے کربلا میں آ، اپنے لاکھوں لے کر تو آ، 72 ہم آتے ہیں، ایک بار 10 محرم کا دن گزار، پھر میں کہہ رہا ہوں 10 محرم کے بعد تیری حکومت ختم میری شروع، اور یزید پھر قیامت تک میری جیت کا اعلان ایسے ہوگا کہ 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیت گیا، اور اگر سبیلیں لگ گئی تو حسین۔ اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں، اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں، اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں، اگر لوگ پیاسے ظہیر بچے بہا سارے، اگر لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں، اگر لوگ پڑھوں اگلا جملہ پڑھوں بالکل بات وائنڈ اپ ہے، اس کے بعد غم حسین سلامت تو زندگی باقی، چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں، تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں۔ سارا مجمع چپ کر گیا، سارا مجمع چپ کر گیا۔ بات تو ویسے علی عباس عسکری نے بڑی کی تھی، حسین کا وعدہ ہے مذاق تھوڑی ہے، وہ آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ حسین نے کہا تھا تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، ہوں میں کراں کہ مجمع تھوڑا چپ کر گیا، تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، لیکن ایسے موسموں میں بھی چلنے کا کربلا والوں نے ہنر سکھایا ہے۔ یہ جتنے چپ کر گئے ہیں پھر بلوا لیتے ہیں، ابھی بلوا لیتے ہیں۔ میرا لشکر بڑھا تو میں جیتا، مجھ سے لڑتے ہو، ارے کوفیو، ارے شامیو، ارے میرا مقابلہ کرتے ہو بے اولاد والدین کے بچوں، اچھا بیٹھنا مت، اب بیٹھنا مت میرے جوان بھائی، سر بیٹھنا نہیں ہے، سر بیٹھنا نہیں ہے، بھائی 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 اوپر اوپر اوپر، آپ سے کہہ رہا ہوں اٹھیے ذرا، آپ سے کہہ رہا ہوں ذرا اٹھیے، یہ شرٹ والے بھائی کو بٹھانا، اب یا تو آپ اور میں اکیلے رہ گئے اتے او ویر اتے، ہوں یا 2 ویر کلے رہ گئے، یا گل ہور پاسے جان لگی ہے۔ یزید لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں، تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں۔ پڑھ دوں جملہ پڑھ دوں، اور یزید یاد رکھ، ہائے ہائے ہائے، حسین فرماتے 10 محرم سے لے کر قیامت تک اگر تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیت گیا، اگر میرے بیٹے امام کہلوائے تو حسین فرماتے تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو تو جیتا، گھر گھر میں میرے عزا خانے سجے تو میں جیتا۔ میں ساری بات ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجمع میرے ہاتھ آ جائے۔ حسین فرماتے ہیں لوگ پیاسے رہے تو تو جیتا، سبیلیں لگیں تو میں، تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا، میرے عاشق بڑھے تو میں، تیرے نام پہ کسی نے بیٹھنا میرے بھائیوں بیٹھنا، تیرے نام پہ کسی نے اینٹ بھی جوڑی تو تو جیتا، گھر گھر میں میرے عزا خانے سجے تو میں، یزید تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا،
یزید میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں. یزید یاد رکھی لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا, لوگوں نے کسی کو پیاسا رکھا تو تو جیتا, سبیلیں لگی تو میں, تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا, میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں, میرے بیٹے امام کہلوا. میرے پاس دو آپشن ہے, ایک آپشن یہ ہے کہ اس جملے کے بعد ممبر چھوڑ دوں, ایک آپشن یہ کہ خود پیچھے سٹیج پہ کھڑا ہو جاؤں اور مائک اپنے ہاتھ میں پکڑ لوں, کیونکہ فلاں ڈھونڈ میرے ہوتے آپ چڑھ کے آ رہے ہیں. حسین فرماتے چھوڑ یزید ساری باتیں, ختم حسین کا بیان, اور یزید یاد رکھ 10 محرم کی دوپہر نہیں 10 محرم کی صبح, اگر کوئی میرا تیرے لشکر میں گیا تو تو جیت گیا, اگر تیرا حر خود چل کے حسین کا دروازہ. میں پیچھے ہو جاؤں, میں پیچھے ہو جاؤں. ادھر ہی رہنے دو اس کو, ادھر. سبیلیں لگیں تو میں, تیرا لشکر بڑھا تو تو جیتا, میرے عاشق بڑھے تو میں, تیرا بیٹا خلیفہ کہلوایا تو تو جیتا, میرے بیٹے امام کہلوائے تو میں. یزید یا مجھ سے مصائب سن لیں, بس 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 بہت ہو گیا. شعر پڑھنا ہے, شعر سے آپ لوگ جو آئے ہیں وہ مولا کے اذن اور حکم سے آئے ہیں. ہر بندہ یہاں پہ ایسے آ ہی نہیں سکتا, آنے کا بھرم آپ اور ہمیں رکھنا ہے. اور ہر بندہ یہاں پر اس لیے بھی نہیں آ سکتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے. ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ, دہلیز نجف چومنے کتے نہیں. بس میرا پڑھنے پہ تو بہت دل ہے, لیکن میں اس مزاج کا بندہ نہیں ہوں, سوری. کربلا کو دیکھتے ہی مختار کا ہاتھ دل پہ آ گیا, اور مختار نے پوچھا ظالم بتا کربلا کے میدان میں. بچہ کوئی نہ اٹھے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹا بیٹھ جاؤ. کربلا کے میدان میں حرملہ تو نے کب کہا, کس کو کیسے مارا؟ کربلا کے میدان میں تو نے کب کہا, کس کو کیسے مارا؟ کہتا مختار مجھ سے نہ سن, میں نے کربلا کے میدان میں اور کچھ نہیں کیا, میں نے کربلا کے میدان میں صرف 4 تیر چلائے, اور وہ 4 تیر ایسے ہیں جو آل محمد کو کبھی بھولیں گے نہیں. یا علی. مختار نے کہا ظالم بتا کربلا کے میدان میں تو نے پہلا تیر کب کہا, کس کو کیسے مارا؟ کہتا مختار نہ سن, مختار مر جائے گا. مختار نے کہا سنوں گا نہیں تو سزا کا تعین کیسے کروں گا؟ کہتا مختار کربلا کے میدان میں لے کر تو 4 تیر گیا تھا, چلائے بھی 4 ہی تیر ہیں, لیکن پہلا تیر میں نے تب نکالا جب عباس مشک بھر کے خیموں کو لو. واہ واہ. کہتا یہاں غازی مشک بھر کے خیموں کی جانب چلا, وہاں ابن سعد نے اعلان کر دیا کہ پانی خیموں تک نہیں پہنچے. کہتا عباس مشک بھر کے جا رہا تھا, میں نے پہلا تیر نکالا. میں جانتا ہوں کہ سینکڑوں سالہ آزاداری کو سنبھالے ہوئے آپ لوگ ہیں, لیکن ناراض نہ ہوئیے گا, یہاں آپ کا بھی امتحان ہے. مختار نے کہا بتا پھر کیا ہوا؟ جتنے آسانی سے یہ جملہ پڑھوں گا اس میں اتنی ہی قیامت ہے. کہتا ہے مختار بنی ہاشم کے پیاسے بچوں کے لیے غازی مشک میں پانی بھر کے جانب خیمہ جا رہا تھا, یا عباس کو روکنے کے لیے میں نے پہلا تیر غازی کی آنکھ میں مارا. یہاں سے برآمدگی اچھا ہو گیا, میں اوپر آ گیا. زلزلہ کو آپ احباب میں بھی آنا تو اچھے طریقے سے یہاں سے گزر جائے گی. بس اتنا کہوں گا کہ حسین کے راوار کی شبیہ اگر آئے
تو بندہ اس کے پاس خشک آنکھیں لے کر جاتا ہوا اچھا ویسے بھی نہیں لگتا. حسین کے مصائب میں تو پرایا بندہ ویسے بھی نہیں سجتا. یہ غم تو انسان کو اپنے غموں سے ہمیں زندگی سے پیارا ہے. حسین کا غم ہم مر سکتے ہیں, حسین بادشاہ کی عزاداری نہیں چھوڑ سکتے. بابے درغام شاہ جو جی بابے درغام شاہ کا جملہ ہے, جڑے نہیں روندے حسین دے کچھ نہیں لگتے. اور وہ سی ہوا جدا حسین نال کچھ نہ کچھ رشتہ ہو جیسے رونا ہی نہ حسین نو رونا ہی اس سے یار. وہ تو دل درد اٹھ سی نا کہ حسین نال کوئی نہ کوئی تعلق تو ہو سی. کہتے مختار عباس کی آنکھ میں تیر لگ گیا, عباس کا ایک بازو کٹ گیا, دوسرا بازو بھی کٹ گیا, لیکن میں حیران رہ گیا, بازو کٹوا کر آنکھ میں تیر کھا کر بھی پتہ نہیں سکینہ کتنی پیاسی تھی, پتہ نہیں اس کا اصغر کتنا پیاسا تھا. مجھے لگا تھا غازی رک جائے گا لیکن اس کے قدم نہیں رکے. وہ جانب خیمہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا. کون ہے یار وہ بندہ جو ہائے نہیں کرتا؟ کہتا بازو کٹوا کر اور آنکھ میں تیر کھا, ہائے 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 تیر کھا کر بھی جو غازی نہیں رک رہا تھا اسے روکنے کے لیے میں نے ایک اور قیامت توڑی. مختار نے دل پہ ہاتھ رکھے گا وہ کیا؟ کہتا ہے مختار عباس کو روکنے کے لیے میں نے دوسرا تیر سکینہ کی مشق میں مارا. دو تیر رہ گئے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, زندگی کا واقعی کوئی پتہ, کیسے کیسے لوگ چلے گئے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. سانس دو سانسوں کے درمیان ایک سانس کا فاصلہ آ جائے تو انسان کی زندگی تمام ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں ہائے کر لینا, ہائے کوئی بتا میری یہ کسی کی زندگی کی آخری مجلس ہو. انسان کو یاد تو آئے کم سے کم, قبر کی پہلی رات یاد تو آئے کہ حسین کے غم میں 4 تیر سنے تھے اور کچھ نہیں تو ہائے تو کی تھی. چیخے مار کے رویا. کہتا پہلا تیر چشم عباس میں, دوسرا تیر مشق سکینہ میں, جس کے سینے میں خدا نے ایک باپ کا دل رکھا ہے. میرے بھائیوں میں اس کی ہائے سننا چاہتا ہوں. کہتا ہے مختار تیسرا تیر نہ سن, کربلا کی زمین ہل گئی. اور مختار میں نے کربلا کے میدان میں تیسرا تیر تب چلایا جب حسین اصغر کا منہ چوما. کیا اچھا گریہ بلند, کیا بزرگوں پڑھن دے مولا کا واسطہ آخری تیر ہے. میرے بھائی وہ سامنے شبیر الجمعہ ہے, موقع کا گواہ. میں بالکل برآمدگی کروا رہا ہوں 1 منٹ سے پہلے. ایک تیر بچ گیا ہے, کتنی دیر لگنی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے ہر زبان سے ہائے بلند ہو جائے. تم نے کتنا آرام سے سن لیا. مختار کو غش آ گیا. میں جناب عباس کے ہاتھ پہ, میرا بادشاہ جلالیوں والا, میرا مولا عباس بڑا جلالیوں والا مولا ہے. میں علم پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں, میں دعا کرتا ہوں اس روایت پہ خدا کرے میری زندگی ختم ہو جائے, میری سانسیں رک جائیں, میں چوتھا تیر نہ پڑوں. مختار کو غش آیا, سپاہیوں نے ہوش دلایا. مختار نے کہا کمینہ جلدی بتا چوتھا تیر کس سے چلایا؟ کہتا ہے پہلا تیر چشم عباس. میرے بھائیوں آمادہ رہنا, برآمدگی کروا رہا ہوں. دوسرا بھائیوں بیٹھ جاؤ, اور مجھے برآمدگی کروانی ہے. دوسرا تیر مشق سکینہ, تیسرا تیر گلو علی. کہتے مقتل کی زمین ہل گئی. یہاں میں نے تیر کمان میں باندھ کے کمان کھینچا. کہتا ابھی میں نے تیر نہیں چلایا تھا یا ایک ماں در خیمہ پہ آ گئی. اس ماں نے اشارہ کر کے کہا سنبھل کے میرے لال, تیر تیرے بابا حسین کو نہ لگے. کہتا یہاں سے میں نے تیر چھوڑا, بچہ ہمت کے تیر کے سامنے آیا. 3 نوکیں تھی اس تیر کی, ایک یہاں لگی, ایک یہاں لگی, ایک اس کان میں داخل ہوئی. مجھے پڑھنے دیجیے گا مولا کا واسطہ. من الوزن الى الوزن, ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ ذبح ہو گیا. تیر دوسرے کان سے نکل کے حسین کے بازو میں لگا. مختار چیخے مار کے رویا. جملہ آخری پڑھو مولا کا واسطہ. اشارہ ہوگا تو شبی آئے گی, اشارہ ہوگا تو شبی آئے گی. مختار نے کہا چوتھا تیر کس نے چلایا؟ کرتے ہو ماتم ہو میرے بھائی, مجھے دیکھ تجھے مولا کا واسطہ. کہتے ہیں ایک تیر رہ گیا تھا, ایک حسین رہ گیا تھا, حسین کا کوئی نہیں بچا. میں نے تیر کا حسین پہ نشانہ باندھا, میں نے تیر چلانے کا ارادہ کیا. مختار نے کہا پھر تیر چلایا؟ کہتے تیر نہیں چلایا. کون ہے وہ بندہ جو ماتم نہیں کرے گا؟ مختار نے کہا جب تیر کا حسین پہ نشانہ باندھا پھر چلایا کیوں نہیں؟ کہتے بڑی کوشش کی, تیر حسین پہ اس لیے نہیں چلا کیونکہ حسین کے جسم پہ خالی جگہ ہی نہیں ملی.
آخری جملہ پڑھنے لگا، وہ ہر ہاتھ ماتم کی تیاری کرے گا، ہر ہاتھ ماتم کی تیاری کرے گا، رک جانا، کوئی بندہ نہ اٹھے بٹھاؤ اس بچے کو نیچے، یار تمہیں مولا کا واسطہ ہے، سکون سے پڑھ لینے دو مجھے۔ کہتے تیر چلانے کی جگہ ہی نہیں ملی، مختار نے کہا پڑھ، یا علی مدد یا علی مدد۔ کہتا حسین اتنا زخمی تھا مجھے تیر چلانے کی جگہ نہیں ملی، مختار نے کہا پھر تیر نہیں چلایا؟ کہتے تیر چلایا۔ مختار نے کہا کس پہ؟ کہتے حسین پہ۔ مختار نے کہا حسین کے تو زخموں میں فاصلہ ہی نہیں تھا، تجھے میرا زخم پہنچانے کی جگہ ہی نہیں ملی، پھر تیر حسین پہ کیسے چلایا؟ کہتے مختار بڑی دیر نشانہ باندھ کے دیکھتا رہا، کوئی جگہ ملے حسین کے جسم پہ جہاں میرا زخم پہنچاؤں۔ کہتا ہے جگہ ملی ہی نہیں، پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو اب ماتم نہیں کرے گا۔ مختار نے کہا بتا پھر کیا ہوا؟ کہتے بڑے انتظار کے بعد حسین میرے سامنے آیا اور مجھے دیکھتے ساتھ حسین نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اماں، اماں کہنے کے لیے حسین کا منہ کھلا، اور میں نے چوتھا تیر حسین کے اور میں نے کھلے ہوئے حلق میں مارا اور زہرا کا لال زین سے زمین پہ آ گیا۔ آواز آئی اماں تیرا حسین، کہتے چوتھا تیر حسین کے حلق میں مارا، حسین کی چیخ نکل گئی، آواز آئی اماں مجھے بچا لو، او اماں تیرا حسین